الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب اصول فقہ کے درس میں ہم نے اب تک اجماع کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اجماع کی شرح تعریف اور اجماع کی حجیت کے دلائل کا دراسہ کیا۔ اب منتقل ہو رہے ہیں اجماع کی تقسیم کی طرف کہ اجماع کی کتنی قسمیں ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں انواع الاجماع، اجماع کی قسمیں کہتے ہیں الاجماع نوعان قطعی و ظنی۔ اجماع کی دو قسمیں ہیں، ایک اجماع قطعی ہے، ایک اجماع ظنی ہے۔ اجماع کی حجیت میں آپ سنے ہوں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اجماع حجت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اجماع حجت نہیں ہے۔ ایک اجماع کوئی نقل کرتا ہے تو سارے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو اگر اجماع حجت ہے تو پھر تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو در حقیقت جس اجماع کے ثبوت میں یا جس اجماع کی حجیت میں اختلاف ہے، وہ اختلاف اجماع قطعی میں سے نہیں ہے بلکہ اجماع ظنی میں سے۔ اسی لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون سا اجماع قطعی کہلائے گا، کون سا اجماع ظنی کہلائے گا۔ تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے اجماع کی دو قسمیں کی، کہا اجماع ایک قطعی ہے جس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں پایا جائے گا، سارے لوگ اس اجماع کو تسلیم کریں گے، یہ اجماع قطعی ہے۔ اور دوسری قسم ہے اجماع ظنی کی۔ اجماع قطعی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وعلى تحریم الزنا، کہ اجماع قطعی وہ اجماع ہے جس کا امت سے واقع ہونا یقینی طور پر معلوم ہو۔ ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة، جس بات پہ امت کا اتفاق کرنا یقینی طور پر معلوم ہو کہ تمام امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اور یہ علم کیسے ہو؟ اضطراری طور پہ، یعنی انسان مجبور ہو جاننے کے لیے۔ جیسے مثال دی، 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت پہ علماء کا اجماع، زنا کی تحریم پہ علماء کا اجماع۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس بات کا اعتقاد نہ رکھے کہ نماز اس کے لیے فرض ہے۔ یہ تمام امت کے سارے افراد جانتے ہیں کہ کسی کا نماز کی فرضیت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، سارے لوگ نماز کی فرضیت کے سلسلے میں متفق ہیں۔ ایسے ہی زنا کی تحریم، کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ زنا حرام ہے؟ جو بھی مسلمان ہوگا وہ یہ جانتا ہے یقینی طور پہ کہ زنا شریعت کے نزدیک حرام ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ لہذا یہی ہے اجماع قطعی کہ جس کا امت سے واقع ہونا یقینی طور پہ معلوم ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا النَّوْعُ لَا أَحَدَ يُنْكِرُ ثُبُوتَهُ وَلَا كَوْنَهُ حُجَّةً، کہ یہ اجماع قطعی وہ قسم ہے جس کے ثبوت اور حجت ہونے کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ تمام لوگ مانتے ہیں کہ اس طرح کا اجماع واقع ہے اور اس طرح کا اجماع حجت ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں وَيُكَفَّرُ مُخَالِفُهُ إِذَا كَانَ مِمَّن لَا يَجْهَلُهُ، جب کوئی اس سے جاہل نہ ہو، یعنی عدم جہالت کی صورت میں اگر اس اجماع کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو مخالفت کرنے والا کافر ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایک انسان جو مسلمات ہیں شریعت کے، جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل سے اگر کوئی انسان جاہل نہ ہو، جاہل کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی جنگل میں پلا بڑھا، انسانوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی انسان کو اس نے نہیں دیکھا، انسانی سوسائٹی میں نہیں، وہ جنگل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اب ایسے شخص کو کیا پتہ جنگل میں کہ نماز فرض ہے، زنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے؟ ایسے شخص کو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ انسانی معاشرے میں آئے گا، اس کے پاس اسلام کی دعوت پہنچے گی۔ تو جنگل میں وہ زندگی گزار رہا ہے تو جاہل ہے ان ساری چیزوں سے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے، کوئی جا کر کے پہنچے کہے کہ نماز پڑھو، کہا نماز کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا نماز کیا ہے، میں نماز نہیں جانتا ہوں، انکار کر دیا۔ تو در حقیقت جو انکار کر رہا ہے وہ جہالت کی صورت میں انکار کر رہا ہے، کیونکہ اسے نماز کے بارے میں بتلایا ہی نہیں گیا۔ کوئی انسان اگر انسانی معاشرے میں رہتا ہے، انسانی سوسائٹی میں رہتا ہے، اور انسانی سوسائٹی میں رہنے کے بعد اسے پتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے، بر الوالدین کیا چیز ہے، زنا کیا چیز ہے، شراب کیا چیز ہے، اسے پتا ہے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اس پتہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے، یعنی امت کا اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے کہ نماز فرض ہے، کوئی شخص انسانی سوسائٹی میں رہنے کے باوجود نماز کی فرضیت میں اختلاف کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر، کیا ہے؟ کافر۔ لہذا پتہ چلا کہ اجماع قطعی کی مخالفت کرنے والا وہ کافر ہے، شرط یہ کہ اس کے اندر جہالت نہ پائی جائے۔ یہ ہو گئی اجماع قطعی۔ دوسری قسم ہے اجماع ظنی۔ قطعیت مطلب یقینی چیز، اور ظنی مطلب تخمینی چیز، کہ جس میں احتمال ہے کسی دوسرے چیز کا بھی۔ ظنی کہتے ہیں ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء۔ اجماع ظنی وہ اجماع ہے جو جستجو اور چھان بین کرنے کے بعد ہی معلوم ہو، یعنی تمام لوگ نہ جانتے ہوں یقینی طور پہ کہ ہاں یہ چیز، اس چیز پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لہذا نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے مسائل میں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، یا کسی کا اختلاف ہے کہ نہیں، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن اجماع ظنی کہتے ہیں کہ وہ اجماع ہے جو انسان کو بہت ہی چھان بین کے بعد پتہ چلے، جستجو کے بعد پتہ چلے کہ ہاں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو وہ اجماع ظنی وہ اجماع ہے ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء، جو جستجو اور چھان بین کے بعد ہی معلوم ہو۔ لہذا وہ اجماع جو جستجو اور چھان بین کے بعد پتہ چلتا ہے، کیا اس اجماع کا حکم وہی ہوگا جو اجماع قطعی کا ہوگا، یا پھر دونوں میں کچھ اختلاف ہے؟ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِمْكَانِ ثُبُوتِهِ، علماء نے اس کے ثبوت کے ممکن ہونے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا اس طرح کا اجماع جو بہت ہی چھان بین کے بعد پتہ چلے، یہ اجماع ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یعنی اس اجماع کا ثبوت ہے شریعت کے اندر یا نہیں ہے۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اجماع کا انکار کیا ہے وہ انکار اجماع ظنی سے متعلق ہے، اجماع قطعی سے متعلق نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اقوال کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اقوال کو بھی ذکر کر دے کہ کن کے نزدیک اجماع ظنی حجت ہے، کن کے نزدیک حجت نہیں ہے، لیکن سیدھا منتقل ہو گئے
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کی طرف کہتے ہیں وَأَرْجَحُ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ رَأْيُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حیث قال فی العقیدۃ الواسطیہ، کہ ان تمام اقوال میں جو اجماع ظنی کے حجیت اور ثبوت کے تعلق سے ہیں، ان تمام اقوال میں میرے نزدیک سب سے راجح قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، جس قول کو انہوں نے عقیدہ واسطیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور وہ قول کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، جسے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الْإِخْتِلَافُ وَانْتَشَرَتْ الْأُمَّةُ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ، یعنی وہ اجماع جو منضبط ہو سکتا ہے، جو قانونی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ کون سا اجماع ہے؟ ما کان علیہ السلف الصالح، جس پر سلف صالح تھے، یعنی متقدمین علماء کرام نے جس پر اتفاق کیا اسی کو اجماع قرار دیا جا سکتا ہے۔ سلف صالح نے جس پہ اتفاق کیا اسی اتفاق کو اجماع کا نام دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اذ بعدہم، اس لیے کہ ان کے بعد یعنی سلف صالحین کے بعد کثر الاختلاف، اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا، وانتشرت الامہ، اور امت مختلف جماعتوں میں بکھر گئی۔ لہذا اختلاف کے بہت زیادہ وسیع ہونے کے بعد اور مختلف جماعتوں میں امت کے بکھر جانے کے بعد، یا امت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جانے کے بعد، اب یہ پتہ لگانا مشکل ہو گیا کہ اس مسئلے پہ تمام لوگوں کا، تمام مجتہدین کا اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب لوگ کم ہوں گے، ان کا دائرہ محدود ہوگا، تو مجتہدین کی تعداد بھی کم ہوگی اور ہر ایک مجتہد کے رائے کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جیسے دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، بہت سارے مجتہدین ہوں گے، اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہوں گے، کسی ایک مسئلہ میں تمام علماء کرام کے اقوال اور ان کی رائے کو جاننا بہت ہی مشکل ہے۔ گرچہ آسانی بھی ہے کہ ہر ایک کے پاس لیٹر بھیج دیا جائے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے ان کی رائے کو معلوم کر لیا جائے، لیکن کتنے ایسے علماء ہوں گے جن تک رسائی آپ نہیں کر سکتے؟ وہ بیچارے مجہول ہیں، پرانے زمانے کے، ان کو نہ واٹس ایپ چلانا آتا، نہ پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا آتا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ای میل آئی ڈی، اور نہ ہی لوگ انہیں جانتے۔ تو جب امت بہت زیادہ منتشر ہو گئی اور امت کے اندر اختلاف بھی بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کے بعد تمام علماء کے موقف کا جاننا کسی ایک مسئلے پہ یہ بہت ہی مشکل تھا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہی اجماع قابل قبول ہے، وہی اجماع قانونی حیثیت رکھتا ہے جو اجماع سلف صالحین کے دور میں واقع ہوا تھا۔ اور اسی چیز کو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَعْلَمْ، جان لیجئے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَا يُمْكِنْ أَن تَجْمَعَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ صحیح صریح غیر منسوخ، کہ امت کسی صحیح، صریح اور غیر منسوخ دلیل کے خلاف کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یقین سے جان لیجئے کہ ہو نہیں سکتا کہ امت کسی صحیح، صریح اور غیر منسوخ دلیل کے خلاف اتفاق کر لے۔ اگر امت کا اتفاق پایا جا رہا ہے کسی مسئلے پہ، کسی مسئلے کے جواز پہ امت کا اتفاق پایا جا رہا ہے، اور ایک دلیل موجود ہے جو اس مسئلے کے خلاف ہے، یعنی اس کو حرام کہتی ہے، دلیل کے اندر پتہ چلتا ہے کہ دلیل تحریم کا فائدہ دیتا ہے اور امت کا اتفاق یہ جواز کا فائدہ دیتا ہے، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے کہیں ایک طرف نقص ہے۔ اگر امت کے مجتہدین کا اتفاق ہے جواز پہ
اور دلیل آ رہی ہے تحریم کی، تو یا تو وہ دلیل صحیح نہیں، یا تو وہ دلیل صحیح نہیں ہے، دلیل ضعیف ہے۔ اگر دلیل صحیح ہوگی تو اس سے وجہ استدلال صحیح نہیں ہے، صریح نہیں ہوگی، یعنی وجہ استدلال صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر دلیل صحیح ہے، وجہ استدلال صحیح ہے، تو پھر وہ چیز منسوخ ہوگی، وہ دلیل منسوخ ہوگی، ناسخ نہیں ہو سکتی، محکم نہیں ہو سکتی۔ یا تو یہ چیز، یا تو اگر دلیل صحیح ہے، صریح ہے، غیر منسوخ ہے، تو پھر جو امت کے مجتہدین کا اتفاق جسے باور کرایا جا رہا ہے، یہاں پہ امت کے مجتہدین کا اتفاق نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ اجماعا تظنه مخالفا لذلك، جب آپ دیکھیں کہ اجماع اس کے مخالف ہے، یعنی کسی دلیل کے مخالف ہے، فانظر، تو آپ غور کریں، فإما أن يكون الدلیل غیر صحیح، تو آپ پائیں گے غور و فکر کرنے کے بعد، یا تو جس دلیل کی بابت کہا جا رہا ہے کہ یہ دلیل مخالف ہے اور امت کا اجماع اس دلیل کے خلاف ہے، تو یا تو وہ دلیل صحیح نہیں ہوگی، یا تو صریح نہیں ہوگی، یا پھر منسوخ ہوگی۔ یا تو یہ تو دلیل کے ناحیے سے بات ہو گئی، یا تو پھر جس مسئلے میں اتفاق کی بات کی جا رہی ہے، او فی المسئلۃ خلاف لم تعلمہ، یا اس مسئلے میں اختلاف ہوگا جسے آپ نہیں جانتے۔ مسئلہ واضح ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔